سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام کو دکھا رہے ہیں, اور یہ پروگرام اب 1 بجے ختم نہیں ہو رہا, یہ جاری رہے گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام واصف ہے اور میں بیریا انکلیو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں جو کہ ان میں کئی بہت عمدہ بھی ہیں, لیکن جس شعبے میں وہ حکومت کی محتاج ہوتی ہیں یعنی گیس, بجلی, ہاسپٹل وغیرہ, اس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہمارے پبلک کے جو مفادات ہوتے ہیں نا ان میں بڑا, کیونکہ ہماری کوئی سے نہیں رہ جاتی, نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں نہ اربن گورنمنٹ کے, اور جسے کہتے ہیں ہم سوسائٹیز کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, وہ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں. جیسے ہم آپ سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور سردیوں میں ٹھٹر گئے. اب جسے کہتے ہیں نا یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں, اس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ راوی کا بنا رہے ہیں, دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر میں اتنا کام کریں, تو کوئی اتھارٹی یا اس کا کوئی لیگل فریم ورک جس سے ہمارے حقوق, ہماری سے بنے. ہم جسے کہتے ہیں نا ہم ایک فریق کے طور پہ گورنمنٹ, ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریزیڈنٹ, وہ جسے کہتے ہیں ایک فریق کے طور پہ آئے. تو میرا سوال ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اوکے, یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس کے 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوسائٹیز کے اندر لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں, بلکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی انہوں نے سوسائٹی میں ہم نے پیسے بھی دے دیے تو ایک دم انہوں نے کہا جی اب اس کے بھی پیسے دے دو کہ اور بھی ہمیں اب پیسے چاہیے. اور وہ بیچارے لوگ ایک دفعہ پیسے دے دیں پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو محتاج ہو جاتے ہیں. ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں, کون سی سوسائٹیز اجازت لیے بغیر کام شروع کر دیا انہوں نے, کون سی سوسائٹیز بن بھی گئی ہیں اور اللیگل ہیں. اللیگل کا مطلب کہ جب آپ سوسائٹی جب آپ کی اللیگل بن جاتی ہے تو اس کے لیے نہ گیس آپ دے سکتے ہیں نہ ان کو بجلی دے سکتے ہیں, لیگلی تو نہیں دے سکتے, تو وہ پھر وہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ این او سیز نہیں لیتی, اجازت نہیں لیتی. تو اب ہم کر کیا رہے ہیں, میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اور مجھے پتہ ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے اب فیصلہ کیا کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں, اور وہ کوئی 30-40 اب تک تو ہم نے دیکھا ہے. ایل ڈی اے میں بھی چیک کر رہے ہیں, وہ سی ڈی اے میں بھی کر رہے ہیں, پشاور میں بھی کروا رہے ہیں, جدھر ہماری حکومتیں ہیں. اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں, جو اللیگل ہیں وہ زیادہ ہیں. اللیگل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی اور کئی جگہ فراڈ ہوتا ہے. زمین دکھا دیتی ہیں, زمین ہوتی نہیں ہے, پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں, جس طرح بڑے فراڈز ہوئے ہیں. اور اس کے اندر کیونکہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, اس میں پولیٹیشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں, ان کی پشت پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ عام لوگ مارے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اب کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں, ہماری یہ جو ہماری حکومتیں ہیں, کہ پتہ چلوایا جائے کہ لیگل کون سی ہیں, کون سی لیگل ہیں, ان کو ریگولرائز کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, اور کون سی ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل اجازت نہیں دینی. تو ایک تو پہلے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم سیٹ دیا ہوا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے اب پوری طرح پکچر چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکشن میٹرکس بنانا ہے. کیونکہ اس کے اندر کیونکہ پیسہ زیادہ ہے, بدقسمتی سے سب کو پیسے کھلا دیتے ہیں, ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں, اس سے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے, اللیگل کنیکشن دے دیتے ہیں, اصل میں لوگ بیچارے مار کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. دوسری چیز کنسٹرکشن کی اب میں آپ کو بات کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا, اور اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ہم نے دور کی ہیں. ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیے ہیں, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, 1 ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں. جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں. سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, ادھر ہمارا کوئی ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایل ڈی اے میں, سی ڈی اے میں, پشاور کے اندر اور ہر جدھر, اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں, ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے, ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں
کہ جو سیلز بنا دیے ہیں, کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے. پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے. یہ سب چیزیں پچھلے 1 سال میں 1 سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا, وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے, مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے, 90% ہے, یورپ میں 80% ہے, ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں, ملیشیا میں 30% ہے, پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ, تنخواہ دار, مزدور, وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے, ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا, وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے, اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں, 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے, اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے, ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے, بننا ہے, 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی, یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے, بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے, لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی